الصبح جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا؟ اس لیے جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کرتے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہیں دنیا کے غموں اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنے دیتا۔ وہ تو پل پل اپنے محبوب کی محبت کی چاہ میں جینے لگتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں محبوب کی یاد میں بہتی ہیں، پھر اس کا دل محبوب کی یاد سے لطف پاتا ہے۔ یقین کرو، یہ محبت کرنے والے بڑے حسین ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہی اللہ سے محبت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یقیناً یہ محبوب کی محبت کے رنگ میں رنگ چکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا تو وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور انعام بھی خاص ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو تمہیں کبھی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکالیف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کر لیتا ہے نا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو تم گھبرانا نہیں، ایسی استقامت دکھانا کہ فرشتے آسمانوں سے اتر اتر کر تمہیں جنت کی بشارت دیں۔